کہ ہم لوگ سوال کو اہمیت نہیں دیتے، اور اس نفسیات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تاریخ کے جو چیلنجز ہمارے سامنے رکھتی ہے، ہم ان چیلنجز کو بہت سادہ لوحی سے یا بہت بے پرواہی سے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہماری نفسیات ایسی بنتی جا رہی ہے کہ مسئلے چاہے ہماری وجہ سے پیدا ہوں لیکن ان کا حل خود بخود نکلتا رہے گا۔ تو یہ خود بخود حل نکلتے رہنے کی جو ایک لاجک مذہبی ذہن کے اکثر حصوں پر مسلط ہے، اس نے ہمیں اتنا زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے کہ ہم تاریخ سے مفتوح اور تقدیر سے غیر متعلق ہو گئے ہیں۔ اس وقت مسلم مائنڈ کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے جو ہر شخص دیکھ سکتا ہے، وہ یہ کہ نہ ہمارا تصور تاریخ درست ہے، نہ تصور تقدیر۔ تو حالانکہ اللہ کو ماننے والا ذہن ایک ایسا تصور تقدیر رکھتا ہے جو تاریخ کے پیدا کردہ تغیرات اور چیلنجز کا سامنا کرنے اور ان کی ہلاکت خیزی سے خود کو بچانے کے لیے غالباً سب سے بڑی قوت ہے۔ تو خیر وہ یہ تو ایک الگ بات رہی۔ تو اس غرض سے کہ ہمارا ایمانی شعور یا مذہبی ذہن وہ جو ہے وہ ذہن کو استعمال کرنا سیکھے، ایمان اور اس سے وابستہ کمٹمنٹ کے ساتھ۔ تو جب تک ہم ابدی کو عارضی پر حاکم نہیں رکھیں گے، جب تک ہم ثبات کے اصول کو تغیرات کی رو پر غالب نہیں رکھیں گے، اس وقت تک نہ ہم ثبات کو سمجھ سکتے ہیں، نہ تغیر کو، اور نہ ان دونوں کے درمیان وہ توازن پیدا کرنے کی سوچ بھی سکتے ہیں جس توازن کو پیدا کرنا ہماری ایمانی ذمہ داری ہے، ہماری یعنی انسانی حقیقت میں رچی ہوئی ایک فطری ذمہ داری ہے کہ ہم حق اور خلق کے تعلق کو زندہ رکھتے ہوئے خلق کے میکینکس کو، خلق کی تمام حقیقتوں، فوری حقیقتوں کو پوری طرح کھنگال کر سمجھتے ہوئے انہیں حق کے اس طرح تابع رکھیں کہ ان میں پیدا ہونے والے لازمی تغیرات اصول ثبات کے لیے نئی دلیلیں بن جائیں، وہ ہر تغیر ثبات مطلق کا مظہر بن جائے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری، انسان کی خلافت کا بہت بڑا مقصد اور مطلب یہ ہے۔ تو اب یہ سب چیزیں یعنی اللہ پر ایمان لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سب چیزوں میں اپنا رہنما بنانے کے باوجود، اس کا اعلان کر دینے کے باوجود، ہم نے اس اعلان سے، اس عبارت سے، اس قول سے جو ذمہ داریاں ہم پر واجب ہوتی ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھا۔ تو اس لحاظ نہ رکھنے سے یہ نقصان ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں میں کمال کی جتنی متفقہ نشانیاں ہیں، انسانوں میں بلندی کے جتنے اصول اور وسائل ہیں، ہم ان سب سے محروم ہیں، اور اس حد تک محروم ہیں کہ ان وسائل اور ان خوبیوں کی وراثت غیر مسلم دنیا اور ذہن کو دے کر گویا فارغ بیٹھے ہیں اور گویا کام چوری سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ وہ ذہن
جو ذہن کے کمالات کو عمل میں لاتا ہے، وہ ارادہ جو تاریخ کی کھڑی کی ہوئی رکاوٹوں کو پھلانگتا ہے، وہ چلو کچھ نہیں تو مغرب کے پاس تو ہے، اور ہمارا مغرب سے ایک پیراسائٹل تعلق ہے، تو ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارا جو بھی حال ہوگا اس سے ہمیں جدید علوم، جدید ٹیکنالوجی، بیرونی امداد وغیرہ نکال لیں گے۔ تو یہ جو دست نگری اور اس پہ راضی ہو جانا ہے، یہ جو اپنی بقا اور فنا کا پورا نظام اپنے غیر کے ہاتھ میں دے دینے کا جو جرم ہے، اس نے ہمارے ایمان کو لایعنی اور ہمارے عمل، عبادات وغیرہ کو بے معنی بنا دیا ہے۔ اور یہ سب چیزیں اللہ کے حضور میں ڈر ہے کہ ہماری مغفرت کے بجائے ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بنے۔ تو اس تصور کے ساتھ کہ ہم اپنے ذہن کو کنٹمپریری ذہن سے کمتر نہ ہونے دیں، ہم یہ ذمہ داری لے کر اس کو مختلف ڈسپلنز آف نالج میں کامیابی کے ساتھ اپلائی کر کے دکھائیں کہ اللہ پر ایمان دنیا اور کائنات کے ساتھ تعلق میں کتنا ناگزیر ہے، کتنا مفید ہے۔ یعنی اللہ کو سمجھے بغیر اس دنیا کے ایک ذرے کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا، اور اللہ کی معرفت اگر حاصل ہے تو اس دنیا کا کوئی بھی نامعلوم میرے لیے مطلقاً نامعلوم نہیں رہتا۔ نامعلوم کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ وہ مطلقاً نامعلوم ہے، میں اس کا نام بھی نہیں جانتا، میں اس کی جگہ بھی نہیں جانتا، میں اس کا مرتبہ بھی نہیں جانتا اس چیز کا۔ تو اللہ پر ایمان لاتے ہی یہ دنیا، یہ کائنات اپنی ساری لامتناہیت کے ساتھ، اپنے بے شمار کانٹینٹس کے ساتھ، اپنے ہزارہا یونیورسز کے ساتھ، وہ میرے لیے مطلقاً نامعلوم نہیں رہتی، بلکہ مجھے ایک ایسا اصول علم حاصل ہو گیا اللہ پر ایمان کے نتیجے میں، جو اصول علم معلوم پر بھی اپلائی ہوگا اور نامعلوم پر بھی اپلائی ہوگا۔ تو اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی نعمت ہمارے یہاں ناقدری کی نظر ہو رہی ہے، اور مطلب ایک عجیب طرح کی نان سیریسنس ہے، ایک عجیب طرح کی ایروگنٹ ڈیٹیچمنٹ ہے جس نے ہمیں لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور وہ بس ہم جیسے وہ دنیا ایک دیگ ہے، اس کو پکانے والے مغرب میں ہیں، اس کو، اور ہمارا کام بس تھالی لے کر وہاں کھڑے رہنا ہے اور انتظار کرنا ہے کہ کب یہ دیگ بن جاتی ہے، اور کب اس دیگ کو بنانے والے اپنے مہمانوں کو اسے کھلا دیتے ہیں، پھر اس میں سے جو بچا ہوا ہے وہ بھی ہماری تھالیوں کو بھر دے گا، یہ ہمیں یقین ہے۔ تو یہ ہمارا علم ہو، ہماری اخلاقی روایت ہو، ہماری سیاست ہو، غرض کوئی بھی ہمارا تصور انسان ہو، سب کچھ جو ہے وہ مغرب سے دست نگری کی حالت میں کھڑا ہوا ہے، اور ہماری نظر میں ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے کشکول کو خالی نہ رہنے دیں، وہ اس کے لیے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم اپنی ضرورتوں کو چیک کریں کہ کیا یہ ضرورتیں انسان کی ضرورتیں ہیں، کیا یہ ضرورتیں جو ہیں وہ ہماری انفرادی اور اجتماعی شخصیت کی معیاری تعمیر میں معاون ہوتی ہیں، یا ہمارے وجود کے صرف جبلی حصوں کی تسکین فراہم کرتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ دیکھنا، سوچنا، محسوس کرنا چھوڑ دیا گیا ہے۔